میرے دادا جان بتاتے ہیں کہ وہ وقت ہی ایسا تھا، ہر طرف خوف کا سایہ اور دہشت کا راج تھا۔ ہجرت کا سفر تھا، رات کا سناٹا، اور ہمارا قافلہ راستہ بھٹک کر ایک ایسے سنسان علاقے میں نکل گیا جہاں دور دور تک صرف گنے کے اونچے کھیت تھے، بیل گاڑی کی پرانی لکڑی کی چرچراہٹ اور بیلوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی آواز کے سوا پوری فضا ایک قبرستان کا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ راستے میں ایک برج آیا، ایک لکڑی کا برج، جہاں ایک خاتون تنہا کھڑی تھی۔ اس نے سر پر ایک پرانی سی پوٹلی رکھی ہوئی تھی اور چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ دادا نے سوچا کہ شاید کوئی بیچاری اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے، کوئی مجبور مسافر ہے۔ دادا نے ترس کھا کر بیل گاڑی روکی اور پوچھا، بیٹی کہاں جانا ہے؟ رات کا وقت ہے، اکیلے رکنا خطرناک ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں اگلے کیمپ تک چھوڑ دیں گے۔ اس خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بیل گاڑی کے پچھلے حصے میں جہاں سامان لدا ہوا تھا وہ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دادا جان کو محسوس ہوا کہ ان کے بیل اچانک ڈر کر پن پنا رہے ہیں۔ انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنا شروع کر دیا، جیسے انہیں کسی اندیکھی چیز کا ڈر تھا۔ دادا جی نے دائیں بائیں دیکھا، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دادا کی چھوٹی بہن، جن کی عمر تقریباً 8 سال تھی، اس عورت کے بالکل برابر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اچانک خوف سے کانپتے ہوئے دادا کا کرتا کھینچا اور کہا، بھیا یہ خاتون کیسے بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور انہوں نے ان کے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ دادا نے جب غور سے دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ عورت بیل گاڑی کے پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی اور ان کے پیر آگے کی طرف، یعنی مڑے ہوئے پیر۔ دادا سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ پچھل پیری ہے جو ہجرت کی اس افراتفری میں بھٹکے ہوئے مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور آیت الکرسی کا ورد زور زور سے شروع کر دیا۔ جیسے ہی مقدس کلمات ان کی زبان سے نکلے، وہ عورت اچانک ایک خوفناک آواز میں ہنسنے لگی۔ وہ ہنسی انسانی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زخمی جانور رو رہا ہو۔ وہ بیل گاڑی سے کودی، مگر زمین پر گرنے کے بجائے دیوار کی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد گنے کے کھیتوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ وہ تیزی سے کھیتوں کی طرف بھاگی اور اس کے بھاگنے سے زمین ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی بھاری پتھر گر رہا ہو۔ دادا نے بیلوں کو زور سے بھگانے کی کوشش کی، بنا پیچھے مڑے پوری رات سفر جاری رکھا، جب تک کہ صبح کی پہلی کرن نے اندھیروں کو چیر نہیں دیا۔ ابو کہتے ہیں کہ دادا مرتے دم تک یہ کہتے تھے کہ اس رات انہوں نے موت کو قریب سے دیکھا تھا۔ دادا جب بھی یہ واقعہ کسی کو سناتے تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا۔ وہ صدیوں پرانی پچھل پیری آج بھی کسی بھٹکے ہوئے مسافر کی تلاش میں شاید وہاں موجود ہو۔